اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماہ شعبان میں اولاد ہونے کا وظیفہ، اولاد ہونے کے لیے انبیاء کی دعائیں، بے اولاد افراد کے لیے بیش قیمتی قرآنی آیتیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اولاد کی محبت رکھی ہے، اور شادی کا بنیادی مقصد بھی افزائش نسل ہے، لیکن اولاد کا حاصل نہ ہونے کی صورت میں انسان کو ناشکری اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ علاج جاری رکھتے ہوئے نیک اعمال اور خصوصاً وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی اوسط کے مطابق صدقہ دینے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرواؤ، اس لیے کہ صدقہ پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ تو پیارے دوستو، انبیاء کرام نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی، اور حضرت زکریا نے اللہ سے دعا اور وہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت یحییٰ عطا فرمائی۔ طلب اولاد کے لیے یہ دعا مجرب ہے، اور ماہ شعبان میں دعا کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اسی مہینے خوشخبری مل جائے گی۔ وہ دعا قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کریں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو معجزہ آیت میں استغفار کی ترغیب اور اس کے فائدے بیان کیے۔ ترجمہ: چنانچہ میں نے یہ کہا کہ اپنے پروردگار مغفرت مانگو، یقیناً جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں ہے، جس کو کوئی حاجت درپیش ہو، خواہ اللہ اسے یا لوگوں سے، تو اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ جو اللہ سے مانگے گا وہ ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔